میرے ابو کی کوئی اولاد نہ تھی۔ امی اور ابو نے کوئی درگاہ کوئی مزار نہ چھوڑا تھا جہاں جا کر اولاد کے لیے دعا نہ کی ہو، مگر امی میں کوئی نقص تھا جس وجہ سے وہ اولاد جننے کے قابل نہ تھیں۔ مگر اللہ نے میرے والدین کی دعا کو بھی رد نہیں کرنا تھا، اس لیے ابو کو تحفے میں عطا کر دی گئی تھی۔ ابو کسائی تھے، گوشت کا پھٹا بند کر کے گھر لوٹ آئے تو ان کی طبیعت بے چین ہونے لگی۔ امی سے بولے، لگتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز پھٹے پر ہی چھوڑ آیا ہوں، ذرا جا کر دیکھاتا ہوں۔ ابو جب پھٹے تک پہنچے تو میں رو رہی تھی، بڑے بڑے کتے میرے ارد گرد بھونک رہے تھے۔ ابو نے لاٹھی سے مار کر ان کتوں کو بھگا دیا اور مجھے اٹھا کر گھر لے آئے۔ امی دیکھ کر خوش ہوئیں تو ابو نے بتایا کہ اگر گھڑی بھر کی دیر ہو جاتی تو کتے اس بچی کو بھنبھوڑ ڈالتے۔ امی نے جھٹ سے میرا ماتھا چوما اور بولی، آج سے یہ میری گڑیا ہوئی۔ امی ابو نے مجھے سینچ سینچ کر رکھا تھا، بڑی ہوئی تو بڑی اچھی جگہ شادی بھی طے کرتی، مگر میری ساس نے نکاح بھی نہ ہونے دیا اور چلا اٹھی اور بولی، اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ماتھے پر نشان ہے۔ یہ نشان جن لڑکیوں کے ماتھے پر ہوتا ہے وہ منحوس ہوتی ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنی ساس کے ماتھے کی جانب دیکھا تو ادھر بھی بالکل میرے جیسا ہی تھا۔ میرا نام دعا ہے، یہ نام امی نے ہی رکھا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ نے تمہاری صورت میں میری دعا قبول کر لی تھی، اس لیے تمہارا یہ نام رکھا گیا ہے۔ میں امی ابو کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے والدین نے مجھے بچپن سے ہی بتا رکھا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، بلکہ میں تو ابو کو گوشت کے پھٹے سے ملی تھی۔ ایک دن میں امی سے بولی، امی اگر آپ مجھے یہ سچ نہ بتاتیں کہ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں تو مجھے کبھی اس سچائی کا علم ہی نہ ہو پاتا۔ آپ نے مجھے یہ بات کیوں بتاتی تھی؟ امی مسکرا کر بولی، دعا تجھ سے میں کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اللہ کی جانب سے میرے لیے ایک بہت ہی خاص تحفہ ہے نا، پھر میں اتنی پاک ذات کے تحفے کے ساتھ غلط بیانی کیسے کر سکتی تھی؟ پھر یہ بھی تو سوچنا، کل کلاں کو اگر یہ حقیقت تجھے کسی اور سے معلوم ہوتی تو تیرا دل کتنا خراب ہوتا، پھر تو ہم سے بھی متنفر ہو جاتی۔ ہم یہی تو نہیں چاہتے تھے۔ مجھے امی کے جواب نے مطمئن کر دیا تو میں ان کا منہ چوم کر اٹھ گئی تھی۔ میری امی نے ساری زندگی میں مجھ سے بس ایک چیز مانگی تھی، وہ یہ کہ دعا تم اپنا ماتھا چھپا کر رکھا کرو، تمہارے ماتھے پر ایک خاص قسم کا نشان ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے والدین پہچان لیں اور تمہیں ہم سے چھین کر لے جائیں۔ میں امی کی بات نہ مانتی تھی اور جان بوجھ کر اپنا نشان واضح کرتی تھی۔ امی ابو غریب سے تھے، میری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے انہیں اپنی 100 ضرورتوں کو مارنا پڑتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کیا پتہ میرے حقیقی والدین بہت امیر ہوں، وہ مجھے اس نشان سے پہچان لیں اور مجھ سے معافی مانگنے چلے آئیں، مجھے پیسے بھی دے جایا کریں اور ان پیسوں سے میں اپنے والدین کی ساری خواہشات پوری کر دوں گی۔ یہی سپنے سوچتے سوچتے میں جوان ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ایسی خواہش تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ بھی تو تھا نا کہ اگر میرے والدین نے مجھے پہچاننا ہی ہوتا تو پھر مجھے گوشت کے پھٹے پر کتوں کی خوراک بننے کے لیے کیوں چھوڑ کر جاتے؟ وہ مجھے عیدی کے پالنے میں بھی تو ڈال سکتے تھے نا۔ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے۔ مجھ پر یہ تلخ حقیقت آشکار ہوئی تو میرا لہجہ بھی کڑوا ہو گیا تھا، بات بے بات پر لڑنے جگڑنے لگتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے ماتھے کا نشان کھروچ کر اتار پھینکوں۔ اس مشکل وقت میں بھی مجھے امی نے ہی سنبھالا تھا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ دعا تو بلا وجہ اپنے والدین سے بدگمان مت ہو سکتا ہے وہ یہ کسی بہت بڑی مجبوری میں کر گئے ہوں۔ میں سر جھٹک دیتی تھی۔ میری کالج کی تعلیم مکمل ہوئی تو امی ابو میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگ گئے تھے۔ اب امی بڑی اداس رہا کرتی تھی، اکثر ان کی آنکھیں بھیگی ہوتی تھیں۔ میں امی سے وجہ پوچھتی تو کہتی، دعا تیرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو میری رگوں میں دوڑنے والا خون ہے، تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوئی نا، تو تیری رخصتی کا سوچ کر اداس ہو جاتی ہوں۔ دعا تو ہی بتا میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں ہنس کر بولی، امی اتنی ہی اداس ہے تو ابو سے کہو کہ وہ میرا رشتہ ڈھونڈے ہی نا، میں ساری زندگی آپ دونوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزار سکتی ہوں۔ امی بولی، بیٹی یہ فرض ہر ماں باپ کو پورا کرنا ہی پڑتا ہے، یہی زمانے کی ریت ہے۔ میں امی کو دلاسا دے کر اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں سوچنے لگی کہ ابو میرے لیے کیسا رشتہ ڈھونڈیں گے؟ کیا وہ اپنے جیسا ہی کوئی کسائی ڈھونڈ کر میرا نکاح پڑھوا دیں گے اور میں ساری زندگی ترستی ہوئی گزار دوں گی؟ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی جب میرے کانوں میں امی کی آواز گونجی تھی۔ وہ ابو سے مخاطب تھیں، منظور دعا کے لیے کوئی بہت ہی اچھا رشتہ ڈھونڈنا، ہم جیسوں میں رشتہ نہ کرنا،
پہلے ہی ہم نے اس بچی کو ترسا ترسا کر پالا ہے، ایک ایک خواہش کے پیچھے وہ مہینوں روتی رہتی ہے، تب کہیں جا کر ہم اتنے پیسے جمع کر پاتے ہیں کہ اس کی خواہش کی تکمیل کر پاتے۔ اب ایسے قدردان لوگ ڈھونڈنا تاکہ وہ میری بچی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھیں۔ پھر ابو کی آواز آئی تھی، وہ بولے، جنت تو نہیں جانتی کیا کہ اس معاشرے میں ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کوئی کھاتے پیتے لوگ ہم میں رشتہ کیوں کرنے لگے بھلا؟ میں نے جہاں بھی دعا کے رشتے کی بات چلائی ہے وہ سب سے پہلے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دے پائیں گے۔ جہیز کی مقدار دیکھ کر ہی اچھے رشتے آتے ہیں۔ مجھے امی کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ بولی، اللہ اگر بیٹی دی ہے تو اس کو اچھا نصیب بھی دے۔ مجھ سے اور نہ سنا گیا اور میں جا کر ابو کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پھر امی کی گود میں سر رکھ کر بولی، امی میں اس آنگن میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہوں، میں محلوں میں نہیں پلی جو آپ میرے رشتے کا سوچ کر گلتے جا رہے ہیں۔ آپ ہرگز فکر مت کریں، آپ میرا بیاہ جس بھی گھر میں کریں گے میں وہاں بخوبی گزارا کر لوں گی۔ خبردار جو میں آج کے بعد آپ لوگوں کے منہ سے ایسی بات سنوں، نہیں تو مجھے بہت رنج ہوگا۔ امی ابو نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا تھا تو اسے نبھایا بھی تھا۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی امی ابو کو میری شادی کا ذکر کرتے نہیں سنا تھا۔ ابو اب بھی اپنے پھٹے پر بیٹھا کرتے تھے۔ میرا دل ابا کے لیے بہت خفا ہوتا تھا کہ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس عمر میں بھی محنت مزدوری نہ کر رہے ہوتے۔ ایک دن ابو کام سے آئے تو زرد پڑ چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے دل پر ہاتھ رکھتے تو کبھی اپنے کندھے کو مسلنے لگتے۔ میں ان کو بڑی دیر دیکھتی رہی۔ ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی، چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ایمبولینس کو بلایا اور ابو کو لے کر سرکاری ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو بولا کہ مریض کو دل کا دورہ پڑ رہا تھا، اگر بروقت ہسپتال نہ لایا جاتا تو جان کا بھی خطرہ تھا۔ ابو کو 3 دن ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ میں اور امی تو رو رو کر پگلا ہی گئی تھیں۔ ایک دن ایک نرس میرے پاس آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں۔ امی نے مجھے بیچ دیا تھا کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اور ڈاکٹری باتوں کو بخوبی سمجھتی تھی۔ میں ڈاکٹر کے آفس میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ڈاکٹر تو بڑا کم عمر سا ہی تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے ماتھے کے نشان کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ میں پریشان ہو گئی اور لاشعوری کے طور پر ہی بل ماتھے پر ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر بولا، آپ کے والد کے دل کے 2 وال بند ہو چکے ہیں، ان کی صحت کا بہت خیال رکھیں، تلی ہوئی چیزوں سے اجتناب کریں اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیں۔ میں افسوس سے بولی، ڈاکٹر میں ابو کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں مگر میں انہیں ٹینشن سے دور نہیں رکھ سکتی۔ وہ میری شادی کی بہت فکر کرتے ہیں، انہیں میرے جوڑ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا، اسی وجہ سے وہ گھل گھل کر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بولا، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں مسکرا کر بولی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کیسے لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ میں تو اپنے والدین کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتی، مگر بیٹی ہوں، وہ میری رخصتی کا سوچ کر پریشان تو ہوں گے ہی۔ ڈاکٹر خاموش ہو گیا تھا، پھر اس نے کچھ دعائیں لکھ کر دے دیں۔ 5ویں دن ابو ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ اب میں اور امی ابو کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں، یہ ممکن کوشش کرتی تھیں کہ وہ غمزدہ نہ ہوں۔ اب بھی ابو مجھے دیکھ کر بولے، دعا تیرا اچھا سا رشتہ آ جائے تو میں سکون سے مر سکوں گا۔ میں نے ابو کو بری طرح جھڑک دیا تھا اور بولی، آج کے بعد میں آپ کے منہ سے مرنے مارنے کی بات نہ سنوں، نہیں تو آپ سے خفا ہو جاؤں گی اور یہ گھر چھوڑ کر دارالامان چلی جاؤں گی۔ ابو کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور کئی آنسو ان کی آنکھوں سے گر پڑے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کس قدر غلط بات کی ہے۔ میں ابو کو منانے لگی تھی جبکہ وہ روتے ہی جا رہے تھے۔ امی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ابو سے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، تب کہیں جا کر وہ مانے تھے۔ اب میں امی ابو کو ہر دم راضی رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ زندگی کا کیا بھروسہ رہ گیا تھا؟ میں سر پر دوپٹہ لیتی تو ماتھے تک کھینچ کر اپنا نشان چھپا لیتی تھی۔ امی ہنس کر کہتی، لگتا ہے دعا کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ابو کو ہر مہینے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر ابو کو تلقین کرتے کہ ٹینشن نہ لیا کریں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا رشتہ ہو گیا ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ وہی سرکاری ہسپتال والا ڈاکٹر کامران اور ان کے والدین ہمارے گھر آئے تھے۔ ابو اور امی تو دھنگ رہ گئے، جبکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اندر سے بات کیا ہوگی۔ ڈاکٹر کامران کی والدہ بڑی سنجیدہ سی اور مہذب شخصیت کی مالک تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر کی بات کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ہمارا بیٹا ایک اچھا انسان ہے، اچھا کماتا ہے،
پھر ہماری خود کی بھی بڑی لمبی چوڑی جائیداد ہے۔ ہم آپ کی بیٹی کو ہر طرح سے خوش رکھیں گے، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ امی اور ابو تو خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہے تھے۔ میں چائے لے کر گئی تو ڈاکٹر کامران میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، جبکہ آنٹی نے مجھے بس ایک نظر ہی دیکھا تھا، میرا کوئی چاؤ نہیں کیا تھا۔ ایک ان کا بیٹا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم مجھے اپنے پاس بٹھا کر پیار ہی کر دیتی۔ ابو نے مہمانوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ مہمان چلے گئے تو امی نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ امی بولی، منظور میری ایک ہی بیٹی ہے، ڈاکٹر کی ماں نے تو اس سے پیار کیا نہ پاس بٹھایا، اسے چاہیے تھا کہ اپنے پیسوں کا گھمنڈ گھر چھوڑ کر آتی۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت دار لوگ ہیں۔ ابو ہنس کر بولے، جنت بھی کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ان امیر لوگوں کے تو رکھ رکھاؤ ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی نک چڑے سے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی ملاقات میں کسی سے گھل مل نہیں جاتے۔ پھر ڈاکٹر کامران کتنا اچھا لڑکا ہے، نہایت سمجھدار اور نیک سیرت لڑکا ہے، اپنے سے کم کو بھی اتنی عزت دیتا ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی تو سوچنا کہ ہماری بچی جس گھر بیاہ کر جائے گی وہاں اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، اس کو کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ مجھے تو رشتہ مناسب لگا ہے، اگر دعا کی مرضی ہوئی تو میں ہاں کر دوں گا۔ امی ڈھیلی سی آواز میں بولی، منصور لڑکا تو واقعی ہی اچھا ہے، مگر مجھے اس کی ماں عجیب لگتی ہے، یہ نہ ہو شادی کے بعد ہماری بچی کو تکلیف دے۔ ابو بولے، امیر ساسیں نہیں بہوؤں کو تنگ کرتی، یہ تیری جیسی عورتیں ہی کہتی ہیں کہ بہو نے جھاڑو ٹھیک نہیں لگایا، کپڑے اچھے نہیں دھوئے، انہوں نے کون سا کام کروانے ہیں ہماری بیٹی سے۔ ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ امی ہنس کر بولیں، باپ کا نام لیتے شرم نہیں آتی؟ ہم آج بڑے دنوں کے بعد دل سے ہنسے تھے۔ ابو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ ڈاکٹر کامران کا فون آیا تو وہ بولے، دعا آپ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اتنی اچھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو ہی شریک حیات بنانا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا۔ میں بولی، ڈاکٹر کامران مجھے آپ سے ایک وعدہ لینا ہے۔ کامران ہنس کر بولے، پہلی بات تو دعا آپ مجھے صرف کامران کہہ کر پکار سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک نہیں 1000 وعدے لیں مجھ سے۔ میں بولی، آپ وعدہ کریں کہ جیسے بھی حالات ہوں گے آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے اور مجھے ہمیشہ عزت دیں گے۔ کامران نے وعدہ کر لیا تو میں ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ کامران کی والدہ نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم کم حیثیت لوگ جہیز میں دے بھی کیا سکتے تھے، بس 2-4 جوڑے ہی میں نے خریدے تھے۔ میں کامران کے متعلق سوچ کر بڑی خوش ہوتی تھی، اور وہ اتنے اچھے تھے کہ کوئی حد نہیں۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ دن بھی آ گیا تھا کہ جب میں کامران کے ہمراہ رخصت ہونے والی تھی۔ ہمارے گھر میں ہی مختصر سی بارات آ گئی تھی۔ ہمارے محلے والے کافی لوگ شادی میں مدعو تھے۔ میں پارلر سے 8000 روپے دے کر تیار ہوئی تھی۔ مجھے میری سہیلیاں کمرے سے لے کر آئیں اور کامران کے روبرو بٹھا دیا تھا۔ وہ بھی بڑا خوش لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے تھے، تب ہی میری ہونے والی ساس آگے بڑھیں اور بولی، 1 منٹ رکیں۔ مولوی صاحب، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سب میری ساس کی جانب دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ پارلر والی نے میرے بال اوپر کی طرف سیٹ کیے تھے، میرا ماتھا کھلا تھا۔ میری ساس بولی، تمہارے ماتھے پر یہ نشان کیسا ہے؟ میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے نظریں چرا کر کہا کہ یہ تو پیدائشی نشان ہے۔ میری ساس نے میرے ابو کی طرف نگاہ کی اور اعلانیہ انداز میں بولی، یہ شادی نہیں ہو سکتی، اس لڑکی کے ماتھے پر نشان ہے، یہ نشان نحوست کی نشانی ہے، میں اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ میں نے غور کیا تو کامران کی امی کے ماتھے پر بھی ایسا ہی نشان تھا۔ میں صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ کامران بولا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتی۔ مگر اس امیر زادی نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ تن فن کرتی ہمارے گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اچڑی ہوئی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری مختصر سی بارات لوٹ گئی تھی۔ ابو کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور ابو کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ ان کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ میں نے ان کو زبان کے نیچے گولی رکھنے کو دی تھی، مگر ابو کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ شادی کا گھر سوگ میں گر گیا تھا۔ میں اور امی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھیں۔ کسی نے ایمبولنس بلا دی تو ہم ابو کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ابو کو ICU میں داخل کر لیا گیا تھا۔ دوسری بار ہارٹ اٹیک بہت زبردست ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے دعا کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں اور امی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا تھا۔
کل ابو کا آپریشن ہونا تھا اور وہ مسلسل بے ہوش تھے۔ کہنے کو تو سرکاری ہسپتال میں آپریشن تھا، مگر یہاں بھی ہزاروں اخراجات نکل آتے ہیں۔ ہم ماں بیٹی بے یارو مددگار تھیں۔ میں نے امی کو ہسپتال میں رکھنے کا کہا اور خود پیسوں کا انتظام کرنے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میں پریشان تھی کہ آخر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ بڑی دنیا میں ہمارا تھا ہی کون؟ مجھے رہ رہ کر ڈاکٹر کامران اور اس کی مغرور ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ ہم اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے کہ انہوں نے آ کر سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اپنے دل کی بڑھاس نکال لوں، پھر جا کر پیسوں کا انتظام کروں گی۔ میں نے کامران کے گھر کی راہ لی تھی۔ میں تو اتنے بڑے بنگلے کو دیکھ کر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ کیا میں اس گھر کی بہو بننے جا رہی تھی؟ میرے دل میں بڑا شکوہ آیا تھا کہ نہ جانے اللہ انسان کے سامنے وہ چیزیں کیوں لاتا ہے جو اس کے نصیب میں ہی نہیں ہوتی۔ میں گھر داخل ہو گئی اور ملازمہ سے بولی کہ مجھے سبین آنٹی سے ملنا ہے۔ ملازمہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ وہ ملازمہ مجھے لانچ میں لے گئی تھی جہاں سبین آنٹی بڑے غرور سے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم ہی زرد پڑ گئی تھیں اور بولی، دعا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں غصے سے بولی، آپ سے سوال جواب کرنے آئی ہوں، آپ سے حساب لینے آئی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میری آواز اونچی ہو گئی تھی۔ سبین آنٹی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بار بار ٹیشو سے اپنا چہرہ پونچھ رہی تھیں۔ میں بولی، اگر میرے باپ کو کچھ ہو گیا تو اس سب کا قصوروار کون ہوگا؟ آپ ایک غریب باپ کی موت کی ذمہ داری قبول کر لیں گی؟ آپ کیا کہہ رہی تھیں کہ میرے ماتھے کا نشان نحوست کی نشانی ہے؟ تو آپ کا اپنے نشان کے متعلق کیا خیال ہے؟ آنٹی شدید بخلا گئی تھی۔ پھر وہ بولیں بھی تو کیا؟ بولیں، دعا تم نے اپنی رنگت دیکھی ہے؟ تم سرخ و سفید ہو، جبکہ تمہارے والدین تو سانولے سے ہیں اور تمہارے نین نقش بھی ان سے نہیں ملتے۔ میں بولی، کیونکہ وہ میرے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ مجھے ابو اپنے گوشت کے پھٹے سے اٹھا کر گھر لے گئے تھے۔ نہ جانے میرے سچے والدین کی کیا مجبوری تھی جو وہ مجھے کتوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ سبین آنٹی رونے لگی اور بولیں، دعا ہو سکتا ہے تمہاری ماں پہلے ہی 5 بیٹیوں کو جنم دے چکی ہو۔ تمہارے باپ نے کہہ دیا ہو کہ مجھے ہر صورت اپنی زمینوں کا وارث چاہیے۔ اگر تم نے اس بار بھی بیٹی جنی تو تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا۔ کیا پتا تم چھٹی بیٹی پیدا ہوئی ہو۔ تمہاری ماں نے زخمی دل سے فقط اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی ساس کو کہہ دیا ہو کہ اس بچی کو کسی پالنے میں ڈال آئیں۔ وہ خود پوتیوں سے بیزار ہو، اس لیے تمہیں پھٹے پر چھوڑ آئی ہوں۔ سبین آنٹی کی باتیں سن کر میں حیران تھی، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ پھر ایک دم ہی بھاگ کر میرے گلے آ لگیں اور بولی، دعا تم میری چھٹی بیٹی ہو۔ میں نے تمہیں اس نشان سے پہچان لیا تھا، اس لیے میں نے یہ رشتہ نہیں ہونے دیا۔ میں ایک دم دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، تو کیا ڈاکٹر کامران میرا بھائی ہے؟ میری سگی ماں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، کامران میری سگی بہن کا بیٹا ہے۔ اس کے 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تھی، 3 بیٹے تو اس کے پہلے ہی تھے۔ وہ اتنے بچوں کو ایک وقت میں سنبھال نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک بیٹا مجھے دے دیا۔ میں نے یہ مشہور کر دیا کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یوں میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا تھا۔ میں کل تمہاری بارات اس لیے واپس لے آئی تھی کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اس راز کا کسی کو علم ہو اور میرا گھر خراب ہو جائے۔ امی، میں آپ کے راز سے واقف ہو چکا ہوں۔ کامران کی آواز سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سرخ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ بیگم، میں بھی تمہارے گناہوں نے جرم سے واقف ہو گیا ہوں۔ کامران کے ابو بھی وہیں آگے تھے۔ اب تو سبین آنٹی کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ زمین کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے پھٹنے کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ اس میں سما جائیں۔ کامران کے ابو آگے بڑھے اور بولے، سنو، میں مانتا ہوں قصور میرا بھی ہے، میں نے ہی تمہیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، مگر تم سوچو تو اگر ہماری بچی کسی غلط ہاتھوں لگ جاتی تو؟ تم نے طلاق کے ڈر سے اپنی بہن کے بیٹے کو ہی میری جائیداد کا وارث بنا دیا۔ سبین رونے لگی تھی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی تھی۔ پھر وہ کامران سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ عورت میری ماں تھی، اس نے مجھے جنم دیا تھا، میرے ساتھ ظلم کیا تھا، مگر اس نے مجھ سے معافی نہ مانگی۔ آج بھی وہ مجھے اپنا گھر بچانے کے لیے قربان کرنے کو تیار کھڑی تھیں۔ ابو آگے بڑھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میں چپ ہی رہی تھی۔ کامران میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر لے آیا تھا، بولا، ہسپتال چلو، تمہارے والد کو تمہاری ضرورت ہے۔ کامران نے ہسپتال پہنچ کر سارے خرچے وغیرہ خود ہی دیے تھے۔ ابو کا آپریشن بھی اس نے ہی کیا تھا۔ اللہ کے فضل سے ابو کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ میں امی کے گلے لگ کر روتی رہی اور انہیں ساری داستان سناتی تھی۔ میں بولی، امی، سبین میری سگی ماں ہے، مگر اس میں ممتا نام کی چیز نہیں ہے۔ میری ماں تو آپ ہی ہو، میرا باپ تو ایک کساب ہی ہے،
اور میں کسی کو اپنے والدین کی جگہ نہیں دے سکتی۔ ابو صحت یاب ہو کر گھر آ گئے تھے۔ امی نے ان کو بھی ساری داستان سنا دی تھی۔ کامران اپنے والدین کو پھر سے ہمارے گھر لے آیا تھا۔ اس بار بھی ابو نے ہاں کہہ دی تھی۔ اب کی بار میری بارات بڑی دھوم دھام سے آئی تھی۔ میں کامران کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر آج تک سبھین کو آنٹی ہی کہتی ہوں۔ وہ میرے لیے صرف میری ساس ہے، میں اسے ماں کا درجہ کبھی نہیں دے سکتی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔